آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جتنے بھی علماء ہیں آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ سارے غریب تھے، غریبوں کی اولاد تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے جو ہے وہ دین کا کام لیا ہے۔ اور جو بات میں کرنے لگا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ نے اس حدیث کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ حضور نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مسمعا او محبا فلا تکن الخامس۔ حضور نے فرمایا کہ میں یہ 4 باتیں تمہیں کہتا ہوں، ان 4 باتوں پر عمل کر لو، 5واں نہ بننا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا یا تو تم سارے عالم بن جاؤ، سبحان اللہ، اغدو عالما، فرمایا عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے نا فرمایا او متعلما، طالب علم بن جاؤ، علم پڑھنے والے بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او مسمعان، اور عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، او مسمعان، سننے والے بن جاؤ۔ یعنی عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، تو کم از کم سنو تو صحیح نا، جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ سننے والے بن جاؤ۔ او محبن، فرمایا اگر تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا تم دنیا میں غرق ہو چکے ہو کہ نہ تم عالم بن سکتے ہو، نہ طالب علم بن سکتے ہو، نہ سننے والے بن سکتے ہو، او محبن، فرمایا اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو چوتھا، فرمایا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فلا تکن الخامس، فرمایا 5ویں مت بننا، 5ویں مت بننا، فرمایا 5ویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5واں سے کیا مراد؟ فرمایا یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، یا سننے والے بنو، 5ویں نہ بننا۔ 5واں کون ہے؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو نہ تو تم عالم بنے، نہ تو تم طالب علم بنے، نہ سننے والے بنے، نہ محبت کرنے والے بنے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ بغض رکھنے والے، حسد کرنے والے، جلنے والے، باتیں بنانے والے۔ فرمایا پھر 5ویں نہ بننا، ایسا نہ ہو کہ تم علماء سے بغض کرنے والے بن جاؤ، علماء سے حسد کرنے والے بن جاؤ، علماء کے پیچھے باتیں بنانے والے بن جاؤ۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو رب تمہاری دنیا آخرت کو برباد کر دے گا۔ اس لیے خود عالم نہیں بنے، اپنی اولادوں کو علم پڑھاؤ، اونچا کہنا سبحان اللہ، اپنی اولادوں کو طالب علم بناؤ، ان کو عالم بناؤ، علماء سے باتیں سننے والے بنو، علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ مجھے بتاؤ کسی حدیث کے اندر آیا ہو کہ انجینئر وہ بھی قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور 10 لوگوں کی شفاعت کر کے لے جائے گا؟ نہیں، عالم کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، حافظ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک عالم دین قیامت کے دن جنت کی طرف جا رہا ہوگا، ایک بندہ اس کا پاؤں پکڑ لے گا، کہے گا قبلہ کہاں جا رہے ہو؟ عالم کہے گا جنت کی طرف، رب کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا قبلہ اکیلے اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھول گئے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا تو میں لے کے آیا کرتا تھا، جب آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کتاب نہیں تھی، آپ غریب ہوتے تھے، کتاب میں لے کے دیتا تھا، آپ مجھے بھول گئے؟ حضور نے فرمایا میری امت کا وہ عالم رک جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالکا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ مجھے کبھی وضو کے لیے پانی لا کے دیتا تھا، کبھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو مجھے کتاب خرید کے دیتا تھا، کبھی میری کوئی ہیلپ کرتا تھا۔ یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو میں اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤں۔ رب فرمائے گا اگر تیری یہی مرضی ہے تو میری بھی یہی مرضی ہے، اے میرے امت کے، میرے محبوب کے امت کے عالم، جا میں نے تیری وجہ سے اس کی بھی بخشش کی ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اس لیے اگر عالم نہیں بنے نا تو کم از کم علماء سے بغض تو نہیں رکھو۔ جس کو دیکھو 4 بندے منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، واللہ العظیم میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پانی سے بھی اوریجنلی جو شریعت کا طریقہ ہے اس کا اوریجنلی طور پر، کیونکہ کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، ساری زندگی شرماتے رہے، اس طریقے سے جو شریعت نے طریقہ بتایا شاید بہت سارے لوگوں کو وہ بھی استنجے کا طریقہ پتہ نہ ہو۔ 4 کٹھے ہوئے، مولوی تو ایسے ہیں، مولوی تو ایسے ہیں، مولوی تو ایسے ہیں، اور مولویوں نے بگاڑا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے مولویوں کو عزت کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے، مولویوں کو عزت مدینے والا خود دے کے گیا ہے۔ خدا کی قسم میں حضور کی حدیث پڑھتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ہاں، میرے آقا نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، فرمایا میری امت کا ایک عالم وہ شیطان پر اتنا بھاری ہے، کتنا؟ فرمایا 1000 عبادت گزار ایک طرف
اور میری امت کا ایک عالم ایک طرف. یہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ رسول اللہ دے کے گئے ہیں. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے نا تو کیا بنتا؟ آپ کے نماز جنازہ کون پڑھاتا؟ نکاح کون پڑھاتا؟ میں خدا کی قسم آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ سارے کام پہلے کرتے ہیں، ڈیکوریشن والے کو پہلے بولتے ہیں، کھانے کا پہلے آرڈر دیتے ہیں، بک پہلے کرواتے ہیں، آپ جا کے بیوٹی پارلر پہ پہلے جا کے ٹائم لیتے ہیں، مولوی کا دروازہ رات کے 1 بجے آپ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے، میری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، یعنی سب سے اینڈ میں آئے، اور پھر بھی وہ آپ کے ساتھ چل پڑا. اس نے آپ کا بوتھا نہیں دیکھا، اس نے یہ سوچا کہ نکاح پڑھانا یہ میرے آقا کی سنت ہے، چلو میری وجہ سے حضور کی ایک سنت تو زندہ ہو جائے گی نا. اس نے آپ کا بوتھا نہیں دیکھا، حضور کی سنت سمجھتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ چل پڑا. اور جب فیس دینے کی باری آئی کہ صاحب ہم تو بہت غریب ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، جب اس کو میں نے کہا کہ جی اتنی فیس دو، اس نے کہا صحیح ہم تو بہت غریب ہیں. میں نے بولا ادھر آ، پھر میں بھی سیدھا ہو گیا نا، میں نے بولا ادھر آ، یہ جو ڈول بج رہا ہے اس کو کتنے دیے؟ اس نے کہا 10,000. میں نے کہا جی ٹینٹ والے کو کتنے دیے؟ کہا اتنے. میں نے کہا کھانے والے کو کتنے دیے؟ کہا اتنے. میں نے کہا مجھے بتا، یہ سارا کوئی یہ شادی ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اصل دین رسول اللہ کی سنت کے مطابق نکاح پڑھنا ہے، اس کے لیے تو غریب ہو گیا. اب یہ نہیں چلے گا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ کی امت کے علماء ہی ہیں جو آپ کی اتنی قدر کرتے ہیں، ورنہ آپ بنی اسرائیل کے علماء کی طرف جا کر دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جی مولوی ایویں ہی ہوتے ہیں. آپ کو نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ آپ کو عیدین کون پڑھاتا ہے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مولوی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا. رب اس کے رزق میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ جہان سے اچھا کھاتا ہے، جہان سے اچھا پیتا ہے، جہان سے اچھا بولتا ہے، سب سے زیادہ خوش اخلاق بھی ہوتا ہے. آپ یہ بات جا کے دیکھیں، طلاق کی جو شرح ہے نا وہ مولویوں میں بہت کم ہے. اپنی بیگم کے ساتھ بھی خوش رہتا ہے، بچے بھی خدا اس کو دیتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا مولوی کا بھی چہرہ خوبصورت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دین کی برکت ہے. ہاں، یہ حضور کے دین کی برکت ہے. اس لیے اپنے آپ کو بدلو. علماء ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا علم والے اور علم نہ پڑھنے والے کبھی برابر ہو سکتے، اونچا بولو، کبھی برابر ہو سکتے نہیں. اب توجہ سے سنیں جو بات میں کرنے لگا ہوں. ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ شیطان کا تخت لگتا ہے، سارے چیلے چپاٹے جمع ہوتے ہیں شیطان کے. پھر شیطان سمندر پر تخت لگا کے ایک سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کھڑا ہو، تو آج کیا کام کر کے آیا؟ وہ کہتے ہیں جی آج میں نے میاں بیوی میں طلاق کرا دی. اچھا، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. دوسرے سے پوچھتا ہے تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے آج 2 بندوں میں جھگڑا کرا دیا، دوستی ختم کرا دی. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے بیٹھ جا. تیسرے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو کیا کر کے آ رہے؟ کہتا ہے جی میں نے ایک بندے کو شراب پلا دی. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تو بھی بیٹھ جا. چوتھے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ وہ کہتا ہے جی آج میں نے فلاں بندے سے زنا کرا دیا. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بیٹھ جا. ایک کھڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہتا ہے جی آج ایک بچہ قرآن پاک پڑھنے جا رہا تھا، علم حاصل کرنے جا رہا تھا، میں نے جا کے اس کو روک دیا کہ یار علم پڑھنے نہیں جانا. شیطان اپنے تخت سے اچھل کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے قریب آتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے. کہتے ہیں ساروں کے کام ایک طرف پر جو تو نے کیا ہے نا یہ کام سب سے بڑا ہے. وہ جتنے بھی چیلے چپاٹے شیطان کے اعلیٰ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات موجود ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، 2 میاں بیوی کے درمیان طلاق کرا دی، ایک کو زانی بنا دیا، ایک کو شرابی بنا دیا، ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کیا اس نے ایک بندے کو علم پڑھنے سے روک دیا کہ آپ اتنا اس کو جو ہے تو عزت دے رہا ہے اور اس کے بڑے چرچے کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطانوں نے کہا آ جاؤ. ساروں بڑے شیطان نے چھوٹوں کو کہا آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. ایسے تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، میں تمہیں چل کے پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. وہ گیا، تہجد کا وقت ہے، مسجد کھلی، ایک آ رہا ہے تہجد کے لیے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے شیطانوں کو کہا دیکھنا. اس نے ایک شیشی پکڑی. شیشی پکڑنے کے بعد اس نے ایک عابد کو، عبادت گزار کو کہنے لگا یار یہ شیشی ہے، کیا اس میں اگر اللہ چاہے تو زمین و آسمان آ سکتے ہیں؟ اس نے بولا تیرا دماغ خراب ہے، اتنے بڑے زمین و آسمان؟ شیطان ہنسنے لگا، بولا دیکھا نماز پڑھنے جا رہا تھا، ایمان چھین لیا. میں نے پڑھا کہ کئی عبادت گزار وہاں سے گزرے، اور جب وہ گزرتے تو وہ یہی سوال کرتا. سارے کہتے پاگل ہے تو، شیشے کے اندر زمین و آسمان کیسے آ سکتے ہیں؟
اتنے میں بالکل اینڈ ٹائم تھا. بعض اوقات علماء لیٹ بھی ہو جاتے ہیں نا. دیکھو مولوی تو مرے ہوتے ہیں, ان کو تو نیند آ جاتی ہے, ٹائم پہ پہنچتے نہیں. کیا ہو گیا, مولوی انسان نہیں ہے؟ اگر ایک دن لیٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی کفر کی بات نہیں ہے. لیٹ ہو گیا تو ہو گیا, کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ وہ مولوی نہیں ہے کہ جس کے مقتدی 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک امام صاحب نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر امام صاحب لیٹ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. میں نے پڑھا ملفوظات اعلی حضرت میں کہ ایک عالم دین تھوڑا سا لیٹ ہو کے آ گیا تو شیطان نے روک لیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار چھوڑ دے, مجھے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, سارے میری انتظار کر رہے ہیں اور مجھے مسجد پہنچنا ہے. اس نے کہا رک جا, مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اس نے کہا جلدی پوچھ, کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ اس نے کہا جی پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس شیشی کے اندر زمین و آسمان آ سکتے ہیں؟ اس عالم دین نے اس کو جواب دیا. اس نے کہا ذلیلا, تو مجھے کوئی شیطان ہی معلوم ہوتا ہے, تو مجھے کوئی شیطان ہی لگتا ہے. یہ بدبخت یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ شیشی تو بڑی چیز ہے. اگر رب چاہے تو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے اندر ایک نہیں کروڑوں زمین و آسمان رب رکھ سکتا ہے. کروڑوں زمین و آسمان سوئی کے کروڑویں حصے کے اندر رب رکھ سکتا ہے. اس بڑے شیطان نے چھوٹوں سے کہا دیکھو دیکھو, عالم بننے گا تو خود تو سدھرے گا, 1000 اور کو سدھارے گا. تو آپ کو پتہ ہے جب ایک بچہ عالم دین حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے تو شیطان پہ قیامت ٹوٹتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, میری تو کیتی کرتی پہ پانی پھر گیا, میرا تو کچھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ عالم دین وہ امت کی ہدایت کا سبب ہے, وہ امت کو راہ راست پر لانے کا سبب ہے. اس لیے علماء سے بغض نہ رکھو, علماء کی بڑی قدر ہے, علماء کی بڑی شان ہے. علماء کو رب نے عزت عطا فرمائی ہے, کسی دنیا والے نے عزت عطا نہیں فرمائی. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ کبھی کسی مالدار کے پاس نہ جائے, منع کیا حضور نے. بادشاہوں کے پاس نہ جائے, وزراء کے پاس نہ جائے, منع کیا رسول اللہ نے. اور ادھر دیکھو, پیروں کو دیکھ لو, مولویوں کو دیکھ لو, اور ایک وزیر کے پاس بھاگ رہا ہے, کوئی دوسرے کے پاس بھاگ رہا ہے, کوئی اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس چیز سے علماء کو منع کیا گیا ہے, حضور نے منع فرمایا. اور آپ کو پتہ ہے حضور نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی دنیا دار ہے جس کے اندر غرور اور تکبر ہو, عالم کو منع ہے وہ اس کے لیے کھڑا نہ ہو, اس لیے کہ اس کے پاس دنیا ہے اور تیرے پاس جو ہے یہ صرف دنیا نہیں ہے, یہ علم کا خزانہ ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو مولا علی کا قول پیش کروں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا قول ہے, اور مولا علی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے تربیت پائی ہے. مولا علی وہ ہیں جن کے مولا علی وہ ہیں کہ جن کی تربیت رسول اللہ نے خود فرمائی ہے. بچپن بھی حضور کے ساتھ گزرا, جوانی بھی, اور مزے کی بات یہ کہ آپ کا نکاح, آپ کی شادی حضور کے گھر سے ہوئی ہے. ہاں مولا علی, میں اپنی بات نہیں کرتا, میں مولا علی کی بات کرتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. آپ فرماتے ہیں ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں, ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں. کیا راضی ہیں؟ فرمایا لنا علم وللجہال مال, فرمایا ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے دولت ہے. یہ مولا علی کا قول ہے. پھر آگے آپ نے اس کی تشریح کی ہے. آپ فرماتے ہیں پتہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مال جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے, مال جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. فرمایا وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ, فرمایا علم ہمیشہ باقی رہتا ہے, چاہے بندہ دنیا میں ہو, چاہے قبر میں ہو, یا میدان محشر میں ہو. تو یہ رب کی تقسیم ہے, وہ جس کو چاہے علم عطا کر دے, جس کو چاہے دولت عطا کر دے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سارے دولت والے جاہل ہوتے ہیں, نہیں, دولت والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا, دولت والوں میں عثمان غنی جیسے بھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بھی تھے. ہاں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور دولت والوں میں ایسے بھی تھے کہ جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں, اب آج یہ کام ہے, آج وہ کام ہے, آج فلانا کام ہے, آج فلانا کام ہے. تو علماء کو اللہ رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی ہے, بڑا مقام عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میری امت کے علماء چلیں گے نا, فرمایا ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کا رتبہ دیکھ کے رشک کریں گے اور رب سے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون ہیں, یا اللہ یہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی یہ میرے محبوب کی امت کے علماء جا رہے ہیں.
لیکن عالم بھی عالم ہونا چاہیے. میں نام کسی کا نہیں لے رہا، لیکن اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اس علم کا ہم نے اچار ڈالنا ہے کہ جو سدا حضور کے بارے میں بکواس کرتا رہے، سدا حضور کی شان گھٹاتا رہے، ایسے علماء کی میں بات نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں مولوی ہونا چاہیے امام احمد رضا جیسا. خدا کی قسم اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کیوں؟ مولوی احمد رضا نے سب کے زبانوں پہ یہ جاری نہیں کرا دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. ہاں مولوی ہونا چاہیے مجدد الفسانی جیسا. ہاں عالم ہونا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا. عالم ہونا چاہیے امام احمد بن حنبل جیسا. عالم ہونا چاہیے امام شافعی جیسا. عالم ہونا چاہیے امام مالک جیسا. میں نے کہا کمینے تو کہتا ہے کہ مدینے جا کے کیا ملے گا؟ عالم ہونا چاہیے امام مالک جیسا. امام مالک کبھی بھی مدینے کی گلی میں درمیان میں نہیں چلتے تھے. کسی نے پوچھا قبلہ آپ یہ سائڈ پہ کیوں چلتے ہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ میں اس لیے مدینے کی گلی میں درمیان میں نہیں چلتا کہ یہاں محبوب کے قدم لگے ہیں، جہاں محبوب کے قدم لگے ہوں وہاں میں کیسے چل سکتا ہوں؟ ہاں ساری زندگی گھوڑے پہ سواری نہیں کی، ساری زندگی. کسی نے پوچھا قبلہ کیوں؟ فرمایا جن گلیوں سے رسول اللہ گزرے ہوں مالک ان گلیوں میں گھوڑوں کے سنبوں سے ان گلیوں کو روندے. فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی. عالم تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے محبوب کا ادب کرتے ہیں، صرف خود نہیں کرتے، اپنے مقتدیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے جان پہچان والوں کو جہاں بھی تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. ہاں جی میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم ہمارے بابا جی علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کتنا ستایا گیا. معذور تھے، آپ پاسا بھی نہیں پلٹ سکتے تھے، جہاں بیٹھے رہتے تھے وہیں بیٹھے رہتے تھے. کتنا آپ کو گھسیٹا گیا، مارا گیا دنیا کے لیے. اگر مولوی کو دنیا چاہیے ہوتی تو وہ مسجد کے 2 کمروں میں رہتا اوپر. آپ کو پتہ ہے کتنی ان کو دنیا نے آفریں کی ہوں گی، ان کے ایک اشارے پہ پورا پاکستان باہر آ جاتا تھا. کتنے لوگ بیگ لے کے آئے ہوں گے، کتنی آفریں کی ہوں گی کہ آپ کو گھر دے دیں گے، آپ کو دولت دے دیں گے، آپ کو باہر کے ٹکٹ دے دیں گے. ہاں آپ فرمایا کرتے تھے مجھے بڑی بڑی آفریں آتی ہیں، اور جب بھی مجھے کوئی آفر کر کے جاتا ہے اور پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی اب آپ کا کیا ارادہ ہے، تو بابا جی فرمایا کرتے تھے میں ایک ہی جملہ انہیں کہتا ہوں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مولوی تو یہ ہوتے ہیں.